السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ عنکبوت آیت نمبر 24 یعنی 29 کی 24۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے اس سے اور پھر جو اپنی فہم ہے وہ بتاتے ہیں۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا نہ تھا کہ تم اسے قتل کر ڈالو یا اس کو جلا دو، سو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ فما پس جو کانا ہے جواب قوم ہی اس کی قوم کا، اللہ سوائے ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا اقتلوہ اس سے جھگڑو، او حرقوہ یا اسے یہ انہوں نے تو جلا دو کہ نا، حرق اصل میں حرق کہتے ہیں بھڑکانے کو، تو اس لیے جو آگ بھی بھڑکتی ہے اس کو بھی جلانے میں شمار ہے، لیکن اصل ہوتا یہ اس کا بنیادی مطلب جو ہے وہ بھڑک کر وہ مٹا ڈالنا، تو معاملات کو بگاڑ دو یا رگڑ ڈالو تو جلا دو اس معنوں میں کہا جاتا ہے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ پس اللہ نے اسے نجات دیا النار سے یعنی خاص جلنے سے۔ اِنَّا بے شک فی ذَلِکَ اسی میں لآیات ضرور نشانی ہے لقوم یؤمنون ماننے والی قوم کے لیے۔ پس جو اس کی قوم کا جواب ہے سوائے یہ کہ انہوں نے کہا اس سے جھگڑو یا اسے رگڑ ڈالو یا اس کے معاملات کو بگاڑ دو، پس اللہ نے اسے جلنے سے نجات دیا، بے شک اسی میں ماننے والی قوم کے لیے ضرور نشانی ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے کہا اس کے سوا نہیں کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وقالا اور کہا انما بے شک جو اتخذتم تم نے پکڑ لیا، تم نے اخذ کر لیا ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، اوثانن جمود والے، وثن کہتے ہیں جمود والے کو جس میں جامد ہو جائے، ضروری نہیں کہ بت ہی بنا ہوا ہو، جیسے آج ہمارے یہاں فقہ بھی سارے جامد ہیں، جنہوں نے پہلے کر دیا بس وہی ہے، آگے پیچھے کوئی کرتے نہیں، تو جہاں جمود طاری ہو جائے اس کو وثن کہا جاتا ہے، تو اوثانن یہ جو جمود والے ہیں۔ مودتا تو محبت ہے، بینکم فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان، ثم یوم القیامت پھر قائم ہونے والے دورانیہ، یکفر بعضکم ببعض انکار کر دیں گے تمہارے بعض کا، ویلعنوا اور لعنت کریں گے بعضکم بعض تمہارے بعض کا، ومأواکم النار اور تمہاری پناہ گاہ خاص جلنا ہے، وما لکم من ناصرین اور نہیں تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے یا مددگاروں میں سے۔ اور کہا بے شک تم جس کو اللہ کے علاوہ سے پکڑتے ہو جمود والے ہیں، دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان محبت ہے، پھر قائم ہونے والے دورانی کو تمہارے بعض کا انکار کر دیں گے اور تم میں سے بعض کو لعنت کریں گے اور تمہاری پناہ گاہ خاص جلنا ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار میں سے نہیں ہے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ پس اس پر لوط ایمان لایا اور اس نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا وطن چھوڑنے والا ہوں، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی ایک الزام لگایا کہ ابراہیم کو لوط کے علاوہ کسی نے مانا ہی نہیں تھا، تو ابراہیم جو اتنی محنت کرے سب کچھ جلیل سے بات کی، کیا صرف ایک شخص ایمان لایا اسی کو لے کر گئے؟ ذرا اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کریں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ کیا فآمنا پس مان لیا لہو اس کے لیے لوط جو نرمی والے ہیں، یہاں لوط جو ہے یہ وہ اسم والا لوط نہیں لیں گے بلکہ یہ جو یہ صفاتی نام ہے، صفت کے لحاظ سے لیں گے، ہاں یہ صفت کے لحاظ سے لیں گے، یہ تو ہے کے لیے، تو پس اس کے لیے نرمی سے بات کرنے والے نے مان لیا۔ وقال اور کہا انی مہاجرون بے شک میں چھوڑ رہا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف، تو جن لوگوں نے مان لیا وہ اپنے تمام اعمال کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ رب کی طرف چھوڑنا ہے، اس لیے انہ بے شک وہ هو العزیز الحکیم وہی غالب حکم دینے والا ہے۔ یہ وطن چھوڑنے والی کوئی بات نہیں، وطن کا تو اس میں ہے ہی نہیں، نہ زمین چھوڑنے کا نہ وطن چھوڑنے کا، بلا وجہ بریکٹ میں کر کے ڈال دیا،
تو اللہ کی طرف چھوڑ رہے تو یہ اپنے ہر اس عمل کو چھوڑ رہے جو غیر اللہ والے کام کرتے، اللہ کی خاطر نا. جیسے آج ہماری بات سمجھ میں آ رہی کہ نماز نہیں ہے، صلاۃ قائم کرنا ہے، ہم نے نماز چھوڑ دیا، یہ ہے مہاجرون الی اللہ. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا. بس اس کے لیے لوط یعنی جو نرمی سے بات کرنے والے ہیں انہوں نے مان لیا اور کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف مہاجر یعنی سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، بے شک وہی غالب حکم دینے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اس ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے اس کو اس کا اجر دیا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہے. اب اگر یہاں صرف لوط نے ساتھ مانا تھا تو اللہ پہلے یہ کہتے نا کہ ہم نے اسے لوط دیا، اسحاق اور یعقوب دینے کی بات کہاں سے آ گئی؟ پھر سب کو نبوت اور کتاب بھی دے رہے. اب یقینی سی بات اسحاق اور یعقوب آنے کے لیے ان کی شادیاں بھی ہوں گی، ابراہیم کی بیوی بھی ہوگی اور بھی ہوگا، تو وہ لوگ کیا بغیر ماننے والے تھے؟ یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں ایک شخصیت کی بات نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے بلا معاوضہ دیا، کیا لہو اس کے لیے اسحاق ہے جلد دور کر دینے والا. سحق کہتے ہیں دور کر دینے کو، یعنی ہر معاملہ دور کر دینا جو بھی غیر قرآنی عمل ہے، جو غیر اللہ کے عمل، جتنے بھی غیر اللہ والے عمل ہیں سب کو دور کر دینا. تو خوب دور کرنے والا ہم نے بلا معاوضہ دیا اس کے لیے، خوب دور کرنے والا. وَيَعْقُوب، اور اس کا انجام، عقب سے یعقوب انجام دینا. وجلنا، اور ہم نے بنا دیا فی ذریتہ، اس کے پھیلانے والوں میں. اس کی ضرورت ضروری کی اولاد نہیں ہے، ذریت کہتے پھیلانے کو. النبوت، نبوت کہتے ہیں سرفرازی اور بلندی کو. والکتاب، یعنی الکتاب دیا. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے اسے اس کا اجر دیا، نتیجہ دیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں لمن الصالحین، ضرور صحیح عمل کرنے والوں میں سے. اور ہم نے اس کے لیے خوب دور کر دینے والا یعنی اس کا انجام بلا معاوضہ دیا. اور ہم نے اس کے پھیلانے والوں میں نبوت یعنی بلندی اور سرفرازی یا وہ خبر جس سے رہنمائی حاصل کی جائے یعنی الکتاب بنا دیا. اور ہم نے دنیا میں اس کا اجر دیا یعنی اس کا نتیجہ دیا. اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہوگا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بھیجا لوط کو، یاد کرو جب اس نے کہا اپنی قوم کو بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. اب یہاں سے لوط کا ایک الگ قصہ شروع ہو رہا ہے. اگر صرف ابراہیم کے ساتھ مانا تھا تو لوط کی قوم میں کہ ابراہیم ہی کی قوم میں آنا تھا، پھر لوط کی قوم الگ سے کیوں کہا گیا؟ تو یہاں سے بھی ایک اندازہ کر لیں کہ یہ الگ الگ بات ہو رہی ہے. تو جب نرمی سے بات کرنے والے نے کہا لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، انکم بے شک تم لتاتون الفاحشۃ، ضرور تم دے رہے ہو خاص حد سے زیادہ بڑھنا. فاحش کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، اور لگا گیا یعنی خاص طور پر حد سے زیادہ بڑھنا. ما سبقکم، نہیں سبقت کیا تم سے یا نہیں پہل کیا تم سے، بہا اس کا، من احد کوئی ایک سے، من العالمین علم والوں میں سے. اور لوط یعنی نرمی سے بات کرنے والوں نے جب اپنی قوم کے لیے کہا بے شک تم ضرور حد سے بڑھ کر دے رہے ہو، تو تمام حالت علم والوں میں سے کوئی ایک بھی اس سے تم پر سبقت نہیں کیا یا پہل نہیں کیا. انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. کیا تم واقعی مردوں سے فعل بد کرتے ہو اور راہ مارتے ڈاکے ڈالتے ہو اور تم اپنی محفلوں میں کرتے ہو ناشائستہ حرکات؟ سو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم پر اللہ کا عذاب لیا اگر تو ہے سچے لوگوں میں سے. اینکم، کیا تم، لتاتونا، ضرور تم دے رہے ہو، الرجال خاص مضبوطی، وتقطعون السبیل، اور تم قطع کر رہے ہو خاص راستہ. جیسے آج کے دور میں خاص مضبوطی کیا ہے؟ نماز پڑھو. جیسی وہ ساری دنیا نماز پڑھو گے، نماز ہے کہاں پڑھنے کا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے مضبوط خواہش ہے سب نماز پڑھنا. بالکل سب سے مضبوط خواہش ہے. لوگ عام طور پر پتہ ہی نہیں ہوتا سب. اب اس کا انکار کرنا بھی آپ کو اپنے لیے ایک مصیبت ہے کہ کیسے کیا جائے. لیکن اب یہاں آپ کا امتحان ہے کہ آپ سمجھ گئے تو آپ کس طریقے سے، کس انداز میں آپ قرآن کی بات بھی پیش کر دیں، اپنے آپ کو بچا بھی لیں. یہ آپ کی ذہانت پر اب منحصر ہے کہ جب آپ اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں. وتقطعون السبیل، اور تم قطع کر رہے ہو خاص راستہ. خاص راستہ جو اللہ کا راستہ ہے. مطلب کاٹ رہے ہو.
الگ کر دینا. قطع کا مطلب کاٹنا, الگ کر دینا. قطع کا مطلب جیسے قطع ارضی زمین الگ الگ ہوتی ہے تو اس کو کوئی چھری سے تو نہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. وتاتونا, اور تم دے رہے ہو, فی نادیکم منکر. اب المنکر ویسے تو کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے والے سے فحاشی اور منکر سے بچ جائے, تو وہاں ناشائستہ حرکات نہیں کر رہے ترجمہ, یہاں ناشائستہ حرکات کر رہے ہیں. تو تم دے رہے ہو پکارنے میں, تمہاری اپنی پکار میں جو کچھ تم دے رہے ہو تو تمہاری پکار میں کیا ہے؟ المنکر, اجنبیت والی بات, خاص اجنبیت والی بات. نکر صحیح ہے, نکیر جو کبھی سنا ہی نہیں ہے, اجنبیت والی بات ہے. تو سلاد بھی آپ کو اجنبیت والے کام سے روکتی ہے. جو اللہ دے رہا ہے وہ اللہ کے علاوہ جو عمل آپ کو دیا جا رہا ہے کتاب میں نہیں ہے, وہ اجنبیت والا معاملہ ہے. تو حد سے بڑھنا اور اجنبیت سے روکتی ہے. فما کانا جوابا, تو پس نہیں ہے جواب قوم ہی اس کی قوم کا, الا سوائے ان قالوا اتنا, یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ لے آؤ یا دو ہمیں, بعذاب اللہ, اللہ کی سزا کو, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. تو کیا تم ضرور مضبوط دے رہے ہو اور تم خاص رستہ قطع کر رہے ہو, الگ کر رہے ہو, اور تم اپنے پکارنے میں اجنبیت دے رہے ہو, یہ بھی خاص اجنبیت ہے. بس اس کی قوم کا جو جواب تھا سوائے یہ کہ انہوں نے کہا تم اللہ کی سزا ہمیں دو اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین, لوط نے کہا ہے میرے رب مفسد لوگوں پر میری مدد فرما. قال, کہا رب انصرنی, اے میرے رب میری مدد کر, علی القوم المفسدین, بگاڑ کرنے والی قوم پر. تو کہا اے میرے رب فساد یا بگاڑ کرنے والی قوم پر میری مدد کر. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمین. اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر, انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, بے شک اس بستی کے لوگ بڑے شریر ہیں. ولما جاءت رسلنا, اور جب ہماری جماعت آئی, ہمارے پیغام دینے والے آئے, رسول کی جمع ہے تو ہمارے پیغام دینے والی جماعت آئی. یہ جو ہے وہ جاءت جمع کا صیغہ ہے اور رسول بھی جمع ہے, تو پیغامات دینے والی جماعت آئی. ابراہیم کو جو دلیل سے بات کرنے والا تھا اس کو, بالبشرا, آگاہی دینے کو, خاص آگاہی دینے کو, البشرا کر کے کہا گیا, خاص آگاہی کو. قالوا, انہوں نے یہ کہا, انا مہلکوا, بے شک ہم ہلاک ہونے والے ہیں, ہلاک کرنے والے ہیں, اہل حاضل قریتا, اس بستی کی اہلیت والوں کو, اس خاص بستی کی اہلیت والوں کو. انا اہلہا, بے شک اس کی اہلیت والے, کانو ظالمین, ظالموں میں سے ہیں, ظلم کرنے والوں میں سے ہیں. بستی کے جو اہلیت والے ہیں یہ ظلم کرنے والے ہیں. اور جب ہمارا پیغام دینے والوں کی جماعت ابراہیم کی آگہی کو آئی, انہوں نے یہ کہا بے شک اس بستی کی اہلیت والوں کی ہلاکت ہم سے ہے, بے شک اس کی اہلیت والے ظالموں میں سے ہیں. قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين. ابراہیم نے کہا بے شک اس بستی میں لوط بھی ہے. وہ فرشتے بولے ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس بستی میں ہے, البتہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا ضرور بچا لیں گے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. قالا, کہا ان فیہا لوطا, بے شک اس میں لوط ہے, اس میں نرمی سے بات کرنے والے بھی ہیں. قالو, انہوں نے کہا, نحن عالم, ہم خوب جانتے ہیں, ہمیں خوب علم ہے, بمن فیہا, اس کا جو اس میں ہے, لننجینہ, ہم ضرور اسے نجات دیں گے, واہلہ, اور اس کی اہلیت والوں کو, الا امراتہ, صرف جو اس کی انسانیت ہے, کانت من الغابرین. اور غبر کہتے ہیں دھول مٹی سے جم جانے والے, تو پیچھے رہ جانے والے بھی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے, تو وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے. کہا بے شک اس میں لوط ہے, انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس میں ہے, ہم ضرور اسے اور اس کی اہلیت والوں کو نجات دیں گے, صرف جو اس کی انسانیت ہے وہ پیچھے رہ جانے والی ہے. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے, وہ ان کے آنے سے پریشان ہوا اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہوا, اور وہ بولے تم ڈرو نہیں اور غم نہ کھاؤ, بے شک ہم تیری بیوی کے سوا تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے والے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے.
ولما ان جاءت رسلنا، اور جب ہماری پیغام دینے والی جماعت آئی، لوطن نرمی سے بات کرنے والوں کو، سیا بہم، اچھا سی جو ہے نا یہ پریشان ہونے کو بھی کہا جاتا ہے، یا اس کو آپ برا محسوس کرنا، یا جس سے ابتری آئے ایسا محسوس کرنا، تو ابتری ہوا اس کو یا برا لگا اس کو، وذاق بہم، اور ذاق جو انہوں نے تو تنگ کرنا کیا، حالانکہ اس کو آگے پہنچانا اور پھیلنا بھی کہا جاتا ہے، زرن جیسے زراعت کی طرح، یا تنگ ہوا اس کو پھیلانا یہ کہہ لیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، تم خوف نہیں کھاؤ اور نہ تم غمگین ہو، انا منجو کا، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں تجھے، وہلکا، اور تیری اہلیت والوں کو، الا امرأتک، صرف جو تیری انسانیت ہے، کانت من الغابرین، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں، یعنی جو لوگ ہیں جو عام لوگوں سے پیچھے رہ جانے والے، جو اہلیت والے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا۔ اور جب ہمارا پیغام دینے والی جماعت نرمی سے بات کرنے والوں کے پاس آئی، ان پر ابتری آئی یا اسے برا محسوس ہوا، اور پھیلنا اس کا آگے پہنچنا ان کو تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا تم ڈرو نہیں اور تم غمگین نہیں ہو، بے شک ہم تمہیں اور تمہاری اہلیت والوں کو نجات دیں گے، صرف جو تمہاری انسانیت ہے، یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی یہ قوم پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بدکاری کرتے تھے۔ انا منزلون، بے شک ہم سامنے لا رہے ہیں، یہ نازل کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، علی پر، اہل هذه القرية، اس بستی کی اہلیت والوں پر، رجزم، رجز کہتے ہیں غصے کو، اضطراب فہم کو، من السماء، بلندی سے، بما كانوا يفسقون، اس کا جو وہ بگاڑ کیا کرتے ہیں، تو بے شک ہم اس بستی کی اہلیت والوں پر بلندی سے اضطراب فہم سامنے لا رہے ہیں، اس پر جو وہ بگاڑ کیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ مُبَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور البتہ ہم نے اس بستی سے کچھ واضح نشان ان لوگوں کے لیے چھوڑے، باقی رکھے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا، اور یقیناً ہم نے چھوڑا، یا ہم نے بقایا چھوڑا، منہا، اس سے، آیتم مبینتن، نشانی بیان کی ہوئی واضح، لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے، اور یقیناً عقل رکھنے والی قوم کے لیے ہم نے اس سے واضح یعنی بیان کی ہوئی نشانی چھوڑا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، بس اس نے کہا، ہے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف یعنی شہر کی طرف، اخاہم، ان کے ہم مقصد، شعیباً، شعیب کو، اب شعیب کا اگر ترجمہ کریں تو شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، جیسے شعب ابن ابی طالب خود بھی کہتے ہیں نا، تو گہرائی والے کو، گھاٹی والے کو آپ یہ کہہ لیں، ان کا مقصد گہرائی والے۔ فقالا یا قوم اعبدوا اللہ، پس کہا، اے میری قوم، اللہ کے تابعدار ہو جاؤ، ورجوا الیوم الآخر، اور اگلے دورانیے کی امید رکھو، ولا تعثوا، اور تم نہیں پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، بگاڑ کرنے والے۔ اور مدین یعنی شہر کی طرف ان کا ہم مقصد شعیب یعنی انتہائی گہرائی سے نتیجہ دینے والا آیا، پس کہا، ہے میری قوم، اللہ کے تابعدار ہو جاؤ اور آخری دورانیے یعنی قیامت کی امید رکھو، اور زمین میں بگاڑ کرتے ہوئے یعنی فسادی بن کر نہیں پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ان کو آ پکڑا زلزلہ نے، بس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمْ، پس ہم نے انہیں پکڑا، رجفت، الرجفت یعنی خاص اضطراب، رجف کی بنیادی مطلب ہے اضطراب، تو زلزلے میں بھی اضطراب ہوتا ہے، سیلاب میں بھی ہوتا ہے، بمباری میں بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کا تھا، کیا تھا، اس کی تفصیل نہیں ہے، تو ایک اضطراب میں پکڑا انہیں۔ فاصبحوا، پس وہ ان کی صبح ہوئی یا وہ رہ گئے،
فی دارہم اپنے ٹھکانوں میں جاسمین اوندھے پڑے. تو پس انہوں نے اسے جھٹلایا، پس سخت آواز والے شدید اضطراب نے انہیں پکڑ لیا، پس وہ اپنے ٹھکانوں میں اوندھے پڑے رہ گئے. وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین. عاد اور سمود کو اور تحقیق تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے انہیں بھلے کر دکھائے، پھر اس نے انہیں راہ حق سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے اور ہم نے ہلاک. وعادن و سمودن، اور عاد اور سمود. اب اگر اس کے معنی کرے عاد آدھا کرنے والا، بار بار کرنے والا، اور سمود ادھورا عمل کرنے والا، جو اللہ کی کتاب کو تو مانتا ہے لیکن عمل جو ہے اس کے بجائے بخاری کی ملاوٹ کر کے کر رہا ہے یا کسی بھی طرح کی کتاب کی. وقت تبینہ، اور یقینی ہم نے بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم ان کے ٹھہراؤ میں سے، ان کے سکونت میں سے کس طرح سے کیا کچھ ہوا. وزینا، اور مزین ہے، لہم الشیطان ان کے لیے سرکشی، اعمالہم جو ان کے اعمال ہے، سرکشی والے اعمال ان کے لیے مزین ہے. فصدہم، پس وہ زبردستی روکتے ہیں، عن السبیل خاص راستے کے بارے میں، وکان مستبصرین، اور وہ ہیں بصیرت والوں میں سے. پڑھے لکھے سمجھدار لوگ. ہاں، بڑے اپنے آپ کو بصیرت والے کہتے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں. اور عاد اور سمود یعنی آدھا کرنے والے اور ادھورا عمل کرنے والے، اور یقینی تمہارے لیے ان کی سکونت والی جگہ سے تم پر واضح کر دیا ہے، اور ان کے سرکشی والے اعمال ان کے لیے مزین تھے، بس وہ خاص راستے کے بارے میں زبردستی روکتے تھے، اور وہ بصیرت والے تھے، یہ سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے. وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. قارون اور فرعون اور حامان کو، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو انہوں نے تکبر کیا ملک میں، اور وہ بچ کر بھاگ نکلنے والے نہ تھے. وقارون وفرعون، قارون قرن سے ہی نکلا ہے، یعنی وہ بستی والے، جو بستی کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ قارون کہلاتا ہے، تو اس کو آپ دولت مند سرمایہ کار بھی کہہ سکتے ہیں. وفرعون، اور رونت والا، گھمنڈ والا، تو یہ عموماً اقتدار والا طبقہ زیادہ رونت والا ہوتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ وہ سربراہی ہو، کسی کے پاس جتنا اختیار آتا ہے اسی میں رونت کرتا ہے، اسی میں اپنی فرعونیت دکھاتا ہے. وہ حامانہ، اور حامان جو ہے وہ عام طور پر ویسے مذہبی پیشوا کو کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے حمن سے. میننگ اس کی وہی ہے جو لوگ اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم ہدایت دکھانے والے ہیں. تو ہمارے یہاں کیونکہ دنیاوی رہنما کو سیاست میں گھسڑ دیا اور مذہبی رہنما کو مذہبی پیشوا بنا دیا، تو حالانکہ رہنما کوئی سا بھی ہو اس کے لیے حامان کا لفظ آتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آیا موسیٰ وضاحت کو. فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے بڑائی کیا، فی الارض پستوں میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ سبقت کرنے والوں میں نہیں تھے. اور قارون یعنی بستی کو چلانے والا، اس کو آپ دولت مند سرمایہ دار بھی کہہ سکتے ہیں. اور فرعون رونت والا، یہ حکمراں طبقہ بھی ہوتا ہے اور کوئی بااختیار جو بھی تھوڑا ہو. اور حامان جو اپنے آپ کو رہنما کہتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، کوئی سا بھی ہو. اور یقیناً صاف بیان کیے ہوئے وضاحت کو موسیٰ ان کے پاس آیا، بس انہوں نے زمین میں بڑائی کیا اور سبقت کرنے والے نہیں تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی، اور ان میں سے بعض کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا. اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. انہوں نے ہر طرح کا عذاب دکھا دیا، ایسے قومیں تباہ ہوتی ہے. فَكُلًّا، پس ہر ایک کو، اخذنا ہم نے پکڑا، بذنبہ ان کی غلطیوں پر، بس ہر ایک کو اس کی غلطیوں پر ہی ہم نے پکڑا ہے. نہیں، اللہ ایسے نہیں پکڑتا، غلطی کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہوتی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا، پس ان میں سے ہی جو ہم نے بھیجا، علیہ حاسباً، اس پر پتھروں کی بارش. اسے حسب کہتے ہیں، اصل میں سخت وہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ آگ کا ایندھن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بمباری کو بھی آپ پتھروں کی بارش ہی کہہ سکتے ہیں، جیسا افغانستان پر امریکہ نے آ کر دیا، تو یہ بھی حاسباً ہے.
اچھا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے ہی جو ہم نے اسے پکڑا خاص صیحہ، جو خاص تیز چیخ جیسی آواز. تو یہ طوفان سے بھی ہوتا ہے اور ایٹم بم کا بھی دھماکہ ہوتا ہے اور زلزلہ آ جائے اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو بہت ساری یہ ایک تیز چیخ جیسی آواز کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہوا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے ہی جو ہم نے دھسا دیا اس کو پستی میں، یعنی پستی میں گر گئے. یہ زمین میں نہیں دھس رہے ہیں، زمین پھٹے دھسے تو آج بھی لوگ دھسنے چاہیے، کوئی نہیں دھستا نہیں اس طرح. تو یہ پستی میں گر گئے، یعنی پھر وہ پستی میں دھس گئے، دھستے چلے گئے. جیسے آج پاکستانی معاشرہ یا آج دنیا بھر کا مسلمان تقریباً پستی میں دھسا ہوا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے ہی جو ہم سے غرق ہو گئے، یعنی جو تباہ ہو گئے. یہ نہیں کہ وہ ڈوب گئے بلکہ وہ ان کا عروج ڈوب گیا، یہ اس معنی میں کہا گیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ ان پر ظلم کرنے کے لیے، وَلَكِنْ كَانُوا، اور لیکن ہے أَنفُسَهُمْ، وہ اپنی نفسیات پر یظلمون، ظلم کرنے والے. بس ہر ایک کو ان کی غلطیوں پر ہم نے پکڑا. بس ان میں سے ہی جو ہم نے ان پر کنکروں کی بارش کی آگ کا ایندھن بھیجا، اور ان میں سے ہی جو اسے تیز چیخ جیسی آواز سے پکڑا، اور ان میں سے ہی جو ہم نے اسے پستوں میں دھسا دیا یا پستی میں دھسا دیا، اور ان میں سے ہی جو ہم نے انہیں غرق کر دیا. اور اللہ ان پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، اور لیکن وہ اپنی نفسیات پر ظلم کرنے والے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا مددگار مکڑی کی مانند ہے. اس نے ایک گھر بنایا اور گھروں میں سب سے کمزور گھر بودا گھر مکڑی کا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ سے پکڑ لیا اولیاء، اپنا نزدیک تر ولی مددگار، کمثل العنکبوت، تو وہ مکڑی کے مثال کی طرح ہے. کبوت جو ہے یہ مکڑی، عنکبوت جو ہے وہ کہتے ہی مکڑی کو ہے. ان تو ہے نا اس کے بارے میں. عنکبوت جو ہے وہ اصل میں ہے ہی ان اس کے ساتھ ہی ہے، ساتھ میں یہ جمع کا صیغہ ہے. مکڑی کے جالے کو اصل میں عنکبوت کہتے ہیں، یہ کہنا. اتخذت بیتن، تو تم نے پکڑ لیا ہے ایک کتاب، یعنی ایسی ایک کتاب ہے مکڑی کی جالے کی طرح، مکڑی نہیں بلکہ مکڑی کے جالے کی طرح. تو تم نے پکڑ لیا ہے ایک کتاب. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک وہن کہا جاتا ہے سب سے کمزور کو، جو خوب کمزور ترین خاص کتاب ہے. البیوت یعنی کتابوں میں جو خوب کمزور ترین کتاب ہے. لبیت العنکبوت، تو ضرور وہ کتاب جو ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، الجھ کر رہ جاتے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے یا اگر انہیں یہ علم ہے. تو ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ سے کسی کو نزدیکی پکڑا ہے، اس مکڑی کے جالے کی مثال کی طرح ہے. اسے کتاب پکڑ لیا، یعنی اس نے اسے کتاب پکڑ لیا، اور بے شک کمزور ترین الکتاب ضرور مکڑی کے جالے جیسی کتاب ہے اگر وہ یہ علم رکھتے ہیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی چیز، اور وہ غالب حکمت والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یدعون، جو یہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ سے، من شیء، کسی شے سے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے. بے شک اللہ یہ جانتا ہے جو اس کے علاوہ سے کسی شے کو پکارتے ہیں، اور وہی غالب حکم دینے والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور انہیں نہیں سمجھتے جاننے والوں کے سوا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، ہم نے اسے بیان کیا ہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا، اور جو یہ اسے عقل دیا ہے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، یا جو اس سے عقل لیتے ہیں، إِلَّا الْعَالِمُونَ، صرف علم رکھنے والے، جاننے والے. اور یہ مثالیں ہم سے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور صرف علم رکھنے والے ہیں جو اس سے عقل حاصل کرتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق
ان فی ذالک الآیات للمؤمنین، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ خلق اللہ، بنایا ہے اللہ نے، السماوات والارض، خاص بلندیاں اور خاص پستی، بالحق، حق کو، خاص سچائی کو۔ ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے۔ اللہ نے بلندیاں اور پستی، خاص سچائی کو پیدا کیا ہے، یا خاص سچائی کو ہی بنایا ہے، سچائی پر بنایا ہے، تو بے شک اسی میں ضرور ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب کرنا کریں۔ السلام علیکم۔